کون تھا؟ اوسکارا نے میری پریشانی بھانپتے ہوئے سوال کیا۔ کوئی پاگل تھا۔ مگر وہ تمہارے نام سے واقف تھا۔ لیکن میں اس کی آواز تک سے ناواقف ہوں۔ جواب میں وہ کچھ نہ بولی، مگر اس کے چہرے سے بے اعتباری صاف مترشی تھی۔ میرے لیے ایک لارج پیک بناؤ، میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے اس سے کہا، اور وہ خاموشی سے میری ہدایت کی تعمیل میں مصروف ہو گئی۔ میں اس پراسرار فون کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ آواز اور لب و لہجہ کسی طرح محمود کا نہیں تھا، جبکہ تل ابیب میں وہی فلسطینی افواج آزادی کے نمائندے کے طور پر مجھے ملا تھا۔ دوم یہ کہ میں کسی پیشگی پروگرام کے بغیر اس ہوٹل میں اوسکارا کے ساتھ وقت گزارنے چلا آیا تھا۔ وہ لوگ لاکھ منظم صحیح، مگر ان کے لیے میری نقل و حرکت کی اتنی باضابطہ اطلاعات رکھنا ناممکن نظر آتا تھا۔ دوسرا امکان یہی تھا کہ تفتیشی بیورو کی یا شاید ماریا کی نظروں میں میری ذات ابھی تک شبہات سے بالاتر قرار نہیں پا سکی تھی، لہٰذا بظاہر مجھے وائرلیس سے آراستہ کار میں گھومنے کی آزادی دے کر ایک نگران میرے تعاقب میں لگا دیا گیا تھا۔ اس شخص کی فراہم کی ہوئی اطلاع کی بنیاد پر ان لوگوں کو اوسکارا کے کمرے میں میری موجودگی کا علم ہوا، اور انہوں نے مجھے گمنام فون کر ڈالا۔ مقصد یہی رہا ہوگا کہ اگر میں اس سے پیشتر کسی مشتبہ شخص سے مل چکا ہوں تو فون کال سے بوکھلا کر ان کے ٹھکانے پر دوڑا جاؤں اور میرا دوہرا کردار ان کے سامنے ننگا ہو جائے گا۔ میں اس بارے میں جتنا غور کرتا گیا، میرا خیال اسی قدر پختہ ہوتا گیا کہ یہ فون کال میرے لیے ایک جال کی حیثیت رکھتی ہے۔ ذرا آپریٹر سے معلوم تو کرو کہ فون کرنے والوں نے اسے تمہارے کمرے کا نمبر دیا تھا یا نام؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت اوسکارا سے کہا، یہاں سارے رہائشی کمروں میں الگ نمبروں والے براہ راست ٹیلی فون لگے ہوئے ہیں، بیرونی کالز کے لیے آپریٹر نہیں ہے۔ ویسے اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ تل ابیب میں مجھ جیسے سیاح کا ایک کون سا حریف پیدا ہو گیا۔ تم نہ بتانا چاہو تو اور بات ہے، مگر اس فون نے تمہیں پریشان ضرور کر دیا ہے۔ کسی دیوانے ہی کی بات ہوتی تو تمہارے ذہن پر اس کی باتوں کا اتنا زیادہ دباؤ نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ میرے لیے پریشانی کی بات یہ کہ اس خبیث نے مجھے فوراً یہاں سے چلے جانے کا حکم دیا ہے۔ میں نے اسے مطمئن کرنے کے لیے نرم لہجے میں کہا، مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے تمہیں کہیں طلب کیا ہے۔ الہام ہوا ہوگا تمہیں۔ الہام نہیں، تم بھول گئے ہو کہ آخر میں تم نے اسے کہاں پر مشتمل ایک لفظی سوال کیا تھا۔ شاید تم نہیں سمجھ سکے کہ وہ تمہیں کسی جگہ طلب کر رہا ہے۔ اس بار اس کے رویے میں محتاط سی تبدیلی آ گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے مقدر کو کوسا، مگر بظاہر پرسکون لہجے میں بولا، تم واقعی چالاک ہو۔ اس نے مجھے یہاں سے روانہ ہو کر کسی نامعلوم جگہ پر پہنچنے کے لیے کہا تھا، جو میں قطعی نہیں سمجھ سکا، مگر اس نے جگہ کی وضاحت کے بغیر فون رکھ دیا۔ ہو سکتا ہے کہ فون کرنے والا شخص خپتی نہ رہا ہو اور یہ کال غلط فہمی کا نتیجہ رہی ہو۔ غلط فہمی؟ یہ ناممکن ہے مسیو صفدر، وہ کال تمہارے لیے تھی۔ تم اس کمرے میں مقیم نہیں ہو، پھر بھی وہ فون اسی کمرے میں آیا۔ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ جو کوئی بھی تھا تمہاری نقل و حرکت سے پوری طرح باخبر ہے، پھر یہاں اس قسم کے نام ہی نہیں ہوتے۔ مجھے تو شک ہے کہ اس وقت اسرائیل میں صفدر نام کا دوسرا شخص مشکل سے دستیاب ہو سکے۔ آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں ایک فون کرنے کی اجازت چاہتی ہوں۔ کسے؟ اس فون کال نے تمہاری حیثیت مشکوک بنا دی ہے۔ وہ صاف صاف انداز پر اتر آئی۔ ایک امن پسند اسرائیلی شہری کی حیثیت سے میرا فرض ہے کہ تمہارے یہاں روانہ ہونے سے قبل میں پولیس کو ساری صورتحال سے باخبر کر دوں۔ تمہارے بارے میں آخری فیصلہ وہی کر سکتے ہیں۔ اگر تم بے گناہ ہو تو تمہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اسی وقت دروازے پر کسی کی تیز دستک سنائی دی اور میں بوکھلا کر بستر سے اتر گیا۔ اوسکارا نے بڑھ کر پھرتی سے دروازہ کھول دیا، اور اسی وقت میری نظر اس دیوار گیر سرخ بٹن پر پڑی جو پہلے اوسکارا کے پیچھے پوشیدہ تھا۔ اس نے مجھے باتوں میں الجھا کر ایمرجنسی کا بٹن دبا دیا تھا تاکہ عملے کے کسی فرد کی موجودگی میں میرے متوقع انتہا پسندانہ رد عمل سے محفوظ رہ سکے۔ دروازہ کھلتے ہی سوٹ میں ملبوس ایک دراز قامت سفید فام 2 بیروں کے ہمراہ کمرے میں گھستا چلا آیا۔ گیٹ آؤٹ! میں نے اپنے بستر پر چادر لپیٹتے ہوئے غصیلی آواز میں کہا، یہ کیا ماجرا ہے میڈم اوسکارا؟ مینیجر نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے سوال کیا۔ ابھی بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کر اوسکارا میری طرف گھومی۔ تم باتھ روم میں جا کر لباس تبدیل کر سکتے ہو، اس اثنا میں بھی اپنا کام کر لوں گی۔ پولیس کی آمد تک یہ تینوں یہی موجود رہیں گے۔ مجھے امید ہے کہ تم میری مخصوص پوزیشن کے باعث اس احتیاطی تدابیر کا برا نہیں مانو گے۔ جہنم میں جائیں تمہاری احتیاطی تدابیر۔ میں غصے میں غسل خانے کی طرف چل دیا۔
غسل خانے میں پہنچ کر میں شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا اور نیم گرم پانی کی دھاروں میں نہاتے ہوئے اس نئے موڑ کے بارے میں سوچنے لگا۔ میرا ذہن فون کال کے بارے میں اس منطقی نتیجے پر تو پہنچ چکا تھا کہ وہ اسرائیلی حکام کی جانب سے ہی کی گئی ہیں۔ اسکارا کے احساس ذمہ داری نے ان کی اس چال کو بری طرح ناکام بنا دیا تھا۔ ان کے نقطہ نظر سے اسکارا نے میرے پھنسنے کی راہ مسدود کر دی تھی، کیونکہ کال کے نتیجے میں بالفرض اپنے کسی رابطے سے ملنے دوڑا چلا جاتا تو پولیس کی دخل اندازی نے اسے ناممکن بنا دیا تھا۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ ذہین اور منظم افراد پر مشتمل اسرائیلی حکام سے ایسی بھونڈی کارروائی کیوں کر سرزد ہوئی۔ جب مجھے غسل خانے میں کافی دیر ہو گئی تو زور زور سے دروازہ پیٹا جانے لگا۔ اس بار کئی ملی جلی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ دروازہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں باہر آ رہا ہوں، میں نے جھلا کر کہا اور شاور بند کر کے اپنا بدن خشک کرنے میں مصروف ہو گیا۔ لباس پہن کر میں باہر نکلا تو کمرہ اچھے خاصے جنگی مورچے کا سما باندھ رہا تھا۔ 3 عدد پولیس افسران پوری وردیوں میں ملبوس وہاں موجود تھے۔ 2 کے ہاتھوں میں خودکار پستول دبے ہوئے تھے، جن کی مہب نالیاں شاید دروازہ کھلنے کی آہٹ پاتے ہی غسل خانے کی جانب اٹھ گئی تھیں۔ ہوٹل کا مینیجر اپنے پیروں اور اسکارا سمیت صوفے کے عقب میں اس طرح چوکنا کھڑا تھا کہ ہڑبونگ کا آغاز ہوتے ہی وہ صوفے کی آڑ میں پناہ لے سکے۔ ہینڈز اپ! مجھ پر نگاہ پڑتے ہی کوئی چلایا۔ میں نے پرسکون انداز میں دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ میں پوری طرح غیر مسلح ہوں۔ مگر میری بات پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ تیسرے غیر مسلح شخص نے بڑھ کر تفصیلی طور پر میری تلاشی لی، جس کے بعد ہاتھ گرانے کی اجازت دے دی گئی۔ 1 منٹ! اس آفیسر نے جیسے ہی مجھ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہا، میں نے اسے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ میں یہ واضح کر دوں کہ میں کیپٹن ماریا سے مشورہ کیے بغیر تم لوگوں کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ کیپٹن ماریا؟ یہ کون خاتون ہے جو یہاں تمہاری مشیر خاص بنی ہوئی ہے؟ اس افسر نے تضحیک آمیز انداز میں کہا۔ میں نے اپنے کوٹ کے اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر ماریا کا دیا ہوا اپنا شناختی کارڈ نکالا، جس پر سب سے اوپر انگریزی میں آرمی انٹیلیجنس کور کے الفاظ مونوگرام موجود تھے۔ یہ موڑ دیکھ کر اسکارا بھی اسی طرف آن پہنچی اور پولیس آفیسر کے شانوں پر سے اچک کر اس کارڈ کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ تو تم آرمی انٹیلیجنس کور سے متعلق ہو؟ وہ آفیسر شکست خوردہ لہجے میں بولا۔ دونوں نالوں کے دہانے اس کے ان الفاظ کے ساتھ ہی جھکتے چلے گئے تھے۔ یہ کارڈ دکھانے کے بعد میں تمہارے کسی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں آفیسر، میں نے فخریہ لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری مسٹر صفدر کہ ہم نے آپ کو زحمت دی۔ اگر ہمیں آپ کی حیثیت کا اندازہ ہوتا تو ہم فون کال پر یوں دوڑے نہ چلے آتے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ کوئی سرکاری آدمی ہے؟ میں نے تو ایک امن پسند شہری کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کی تھی، جس پر مجھے ذرا بھی افسوس نہیں ہے۔ میں آپ کا مشکور ہوں مس اسکارا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس غیر معمولی واقعے سے حوصلہ شکنی محسوس نہیں کریں گی۔ آپ لوگوں کے تعاون کی بدولت ہمیں امن و امان کے دشمن دہشت پسندوں پر ناقابل شکست برتری حاصل رہتی ہے۔ آفیسر مسکراتے ہوئے نرم لہجے میں بولا۔ مینیجر وغیرہ سے رسمی فکروں کے تبادلے کے بعد جب پولیس پارٹی جانے لگی تو میں بھی ان کے پیچھے ہو لی، مگر میں فلیٹ سے نکل بھی نہ پایا تھا کہ اسکارا نے میرا بازو تھام کر مجھے واپس کھینچ لیا۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ کیا بات ہے؟ مجھ سے ناراض ہو گئے ہو؟ اس کی آنکھوں کے گوشوں میں نمی تیر رہی تھی۔ میں امن پسند شہریوں کی زندگی میں خلل ڈالنے کا عادی نہیں ہوں مس۔ اسی وقت مینیجر اور اس کا عملہ سر جھکائے ہمارے قریب سے گزر کر باہر چلے گئے۔ وہ لوگ تمام صورتحال سے یک بیک لا تعلق نظر آنے لگے تھے۔ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ پورا اسرائیل ہر وقت دہشت پسندوں کے خطرے سے دوچار رہتا ہے؟ ہر مہینے کہیں نہ کہیں کوئی بم پھٹتا ہے یا آگ لگ جاتی ہے اور بہت سے بے گناہ شہری موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارا تحفظ اسی میں ہے کہ ہم ہر مشکوک بات سے فوراً سرکاری اہلکاروں کو باخبر کرتے رہیں۔ چند لمحوں کے لیے خود کو میری جگہ پر رکھ کر سوچو، کیا ان حالات میں تمہارا رویہ مختلف ہوتا؟ سنو لڑکی، ہم 2 مختلف راہوں کے مسافر ہیں۔ شام کی تنہائی نے چند لمحوں کے لیے ہمیں یکجا کر دیا۔ میں یہاں سے باہر جاتی تو میں بھول جاؤں گا۔ کل کوئی اور لڑکی میری بغل میں ہوگی۔ تم میرے بارے میں سنجیدہ ہونے کی کوشش کیوں کر رہی ہو؟ اس سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ میرے ان الفاظ پر چند لمحوں تک بھوکی شیرنی کی طرح مجھے گھورتی رہی۔ جاتے ہو تو نکل جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ میں تو صرف یہ چاہتی تھی کہ جاتے ہوئے تمہارے دل میں یہ خلش باقی نہ رہے
کہ میں نے دانستہ تمہاری بے عزتی کرانے کی کوشش کی ہے؟ اس کمرے میں ہم دونوں نے کون سا عزت کا کام سر انجام دیا ہے جو میں بے عزتی کے بارے میں سوچتا ہوں؟ ویسے فرانسیسی لڑکیاں واقعی لذیذ ہوتی ہیں۔ یہ کہہ کر میں اس کے جلے کٹے فقرے سنے بغیر تیزی سے باہر آ گیا۔ میں نے رسٹ واچ پر نظر ڈالی تو آدھے گھنٹے کی مہلت بیت چکی تھی۔ اگر اس فون کال میں ذرا بھی صداقت تھی تو اس وقت میں کسی شدید خطرے سے دوچار تھا۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ وہ کال سچی رہی ہو یا جھوٹی، میں بہر طور کسی ناگہانی خطرے میں پھنسنے والا تھا۔ فرضی کال کی صورت میں بھی اس کا محرک لازماً کوئی نہ کوئی ڈرامہ رچانے کی کوشش کرتا تاکہ اپنی دانست میں مجھے کال کے درست ہونے کا یقین دلا سکتا۔ ہوٹل سے باہر آیا تو پولیس کار فٹ پاتھ کے کنارے پر پارکنگ لاٹ سے باہر رینگ رہی تھی۔ آفیسر نے مجھے سیڑھیوں پر دیکھ کر کار میں سے ہاتھ ہلایا اور ٹریفک کے ہجوم میں شامل ہو گیا۔ میں آہستہ آہستہ اپنی فائر برڈ کار کی طرف بڑھتا رہا۔ گاڑی میں ایک ویران مقام پر پہنچ جانے کے بعد میں نے ڈیش بورڈ میں لگے ہوئے ٹرانسمیٹر کا سوئچ آن کر دیا۔ چند ہی لمحوں بعد ریڈیو آپریشن سینٹر سے میرا رابطہ پیدا ہو گیا۔ صفدر کالنگ، میں فوری طور پر کیپٹن ماریا سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اوور۔ چند ثانیوں تک دوسری جانب سکوت طاری رہا۔ ریڈیائی لہروں کے دھیمے دھیمے شور میں کچھ کاغذوں کے الٹنے پلٹنے کی سرسراہٹیں واضح طور پر سنائی دے رہی تھیں۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کاغذات کا مطالعہ کر رہا تھا یا کیپٹن ماریا کے ٹھکانے کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہیلو مسٹر صفدر۔ اوور۔ سکوت کے بعد اس آواز نے مجھے مخاطب کیا۔ بول رہا ہوں۔ اوور۔ کیپٹن ماریا کو ٹریس کرنا ناممکن ہے سر۔ اوور۔ لیکن یہ اشیاء ضروری ہے۔ اوور۔ سوری سر، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اوور۔ کرنل ریٹا، آپ کرنل سے بات کریں گے؟ اوور۔ میرے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، فوراً کرنل سے سلسلہ ملاؤ۔ ہولڈ آن۔ ایک مرتبہ پھر ٹرانسمیٹر پر سکوت چھا گیا۔ تقریباً 1.5-2 منٹ بعد ڈیش بورڈ سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ہیلو، کرنل ریٹا ہیئر۔ اوور۔ میں صفدر بول رہا ہوں کرنل، میں اس وقت بہت دشوار صورتحال سے دوچار ہوں، کچھ دشمن میری بو پر لگے ہوئے ہیں۔ اوور۔ کیا تعاقب ہو رہا ہے؟ اوور۔ مجھے کچھ علم نہیں۔ یہ کہہ کر میں نے مختصر الفاظ میں اس پراسرار ٹیلی فون سے لے کر پولیس کی آمد تک کے پورے واقعات اسے سنا ڈالے۔ اور اس نے کہا تھا کہ تم شدید خطرے سے دوچار ہو۔ اوور۔ کرنل ریٹا کی دلکش آواز میں فکر کی پرچھائیاں لرزا تھیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھے کہاں بلانا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے آدھے گھنٹے کی مہلت دی تھی جو پوری ہو چکی ہے، اور اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کدھر جاؤں۔ اوور۔ تم اس وقت کہاں ہو صفدر؟ اوور۔ گریٹ ہال ہوٹل سے شاید مشرق کی طرف ایک ویران علاقے میں ہوں۔ اوور۔ اوہ، تمہیں اس طرف نہیں جانا چاہیے تھا۔ جس قدر جلد ممکن ہو سکے سٹی ہال پہنچو اور وہاں سے واپس چلے آؤ۔ اپنا ٹرانسمیٹر آن رکھنا۔ اوور۔ اوکے کرنل، میں کوشش کرتا ہوں۔ خدا تمہارا ساتھ دے۔ اوور اینڈ آل۔ ٹرانسمیٹر خاموش ہو گیا اور میں عقب نما آئینے میں سڑک کا جائزہ لینے لگا۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ میرے لیے بچھایا ہوا جال نہ صرف ناکام ہو چکا تھا بلکہ میں نے ان لوگوں کو بھی الجھن میں ڈال دیا تھا۔ کار گھما کر میں تھوڑی ہی دیر میں سٹی ہال جا پہنچا اور پھر گاڑی مقررہ راستے پر ڈال دی۔ راستے میں خلاف توقع کوئی ناخوشگوار حادثہ پیش نہیں آیا اور میں منزل پر جا پہنچا۔ وہاں احاطے میں اس وقت بھی تاریکی کا راج تھا۔ سناٹے میں کہیں کہیں سے جھینگروں کا شور ابھر رہا تھا۔ ابھی کتے نہیں کھولے گئے تھے، البتہ پھاٹک پر 2 مسلح سنتری موجود تھے۔ انہوں نے دور ہی سے مجھے پہچان کر پھاٹک کھول دیا تھا۔ ہیلو، ریڈیو آپریشن؟ کار کا انجن بند کرنے کے بعد میں نے وائرلیس پر کہا، جی ہاں جناب۔ اوور۔ کرنل ریٹا کہاں ہے؟ اوور۔ وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ اوور۔ میں منزل پر پہنچ چکا ہوں۔ اوور۔ آپ کے لیے پیغام ہے کہ آپ اپنے کمرے میں رک کر اگلی ہدایات کا انتظار کریں۔ آپ ٹرانسمیٹر بند کر کے جا سکتے ہیں۔ اوور۔ شکریہ۔ اوور اینڈ آل۔ میں نے ٹرانسمیٹر آف کیا اور گاڑی سے اتر آیا۔ کمرے میں پہنچنے کے تقریباً 10 منٹ بعد ایک آدمی مجھے بلانے آ گیا۔ کس نے بلایا ہے؟ مجھے علم نہیں، ہو سکتا ہے کہ کمانڈنگ آفیسر نے بلایا ہو۔ کمانڈنگ آفیسر کون ہے یہاں؟ اس سوال پر اس نے یوں حیرت سے میری طرف دیکھا جیسے میری کم فہمی پر اسے سخت تعجب ہوا ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ یہاں کرنل ریٹا CO ہے؟
میں نے دل ہی دل میں وہ مارا کا نعرہ لگایا اور پھر سنجیدگی کے ساتھ اس کے سامنے اپنی لا علمی کا اعتراف کر لیا۔ اس شخص نے مجھے ایک دفتر میں چھوڑ دیا جہاں ایک عمر رسیدہ یہودی ضخیم فائلوں میں سر کھپا رہا تھا۔ اس نے موٹے عدسوں کے پیچھے سے خوابناک انداز میں میرا جائزہ لیا اور پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، تمہارا کارڈ کہاں ہے؟ ذرا دکھاؤ تو مجھے۔ میں نے اپنا کارڈ اس کی جانب بڑھا دیا۔ اس نے اینک درست کر کے کئی بار اس انداز میں باری باری میرا اور کارڈ کا جائزہ لیا جیسے اطمینان کرنا چاہتا ہوں کہ اس پر میری ہی تصویر لگی ہے۔ پھر آہستگی کے ساتھ اپنی کرسی سے اٹھ گیا۔ میرے ساتھ آؤ۔ میں اس کی ہدایت پر اس کے ساتھ چل پڑا۔ چند پرپیچ اور ویران راہداریوں سے گزر کر ہم لفٹ کے سامنے پہنچ گئے۔ اس نے لفٹ میں داخل ہو کر بٹن دبایا اور لفٹ نیچے جانے لگی۔ لفٹ رکنے کے بعد ہم باہر آئے تو میں نے اندازہ لگایا کہ ہم لوگ تہہ خانے میں آ چکے ہیں۔ میرا کمرہ اس عمارت کی پہلی ہی منزل پر تھا۔ لفٹ میں نیچے اترنے کا مطلب یہ تھا کہ اس عمارت کا زیر زمین پھیلاؤ بھی خاصا وسیع ہے۔ اس بار دبیز قالین سے آراستہ راہداری میں وہ آدمی ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ وہاں صرف ایک میز پڑی تھی جس پر چھوٹی سی ایک حساس مشین قرینے سے رکھی ہوئی تھی۔ گڈ ایوننگ مدام، اس یہودی نے مشین پر جھک کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یہ دیکھ کر مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی کیونکہ گڈ ایوننگ کہتے ہوئے وہ اپنا داہنا ہاتھ یوں پیشانی تک لے گیا تھا جیسے مشین کے بجائے مدام خود اس کے سامنے موجود ہو۔ ایوننگ، تم انتظار کرو اور صفدر کو اندر میرے پاس بھیج دو۔ اسی مشین سے کرنل ریٹا کی جانی پہچانی آواز ابھری، جاؤ۔ اس نے اس کمرے کے ایک بغلی دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی طرف بڑھا۔ ابھی میں دروازے سے 2 قدم دور ہی تھا کہ چوبی پٹ بغیر آواز پیدا کیے دیوار کے سہارے ایک طرف کھسکتا چلا گیا۔ خلا کے اس پار مناسب دودھیا روشنی پھیلی ہوئی تھی لیکن سامنے لگے ہوئے پردے کی وجہ سے اندر دیکھنا مشکل تھا۔ میں اندر داخل ہو گیا تو دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ چوبی فریم میں لگے ہوئے پردے کے گرد گھوم کر میں آگے بڑھا تو اچانک میرے اعصاب پر سنسنی چھا گئی۔ میرے سامنے قدرت کے عذاب کا ایک بھیانک شاہکار بڑی سی میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ میز پر کئی وائرلیس ریسیور اور ٹیلی فون پڑے تھے۔ کچھ فائلوں اور کاغذات سے بھری ہوئی ٹرے بھی موجود تھی۔ اس کے مقابل والی دیوار پر 3 بڑے بڑے اسکرین نظر آ رہے تھے جو اس وقت ویران پڑے ہوئے تھے۔ کیا ڈر گئے؟ اس خوفناک ڈھانچے سے آواز نکلی تو میں حیرت سے بوکھلا کر رہ گیا۔ رسیلی اور مترن آواز میں لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ نہیں کرنل، اس دفتر کے طلسم نے حیران کر دیا تھا۔ میں نے اپنے دل کی بے اختیار دھڑکنوں پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، یہاں بیٹھ جاؤ۔ مجھے قریب سے دیکھ کر تمہیں شدید مایوسی ہوئی ہوگی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس قدر دلکش آواز کی مالک خاتون کے ساتھ قسمت نے ایسا بھیانک مذاق کیا ہوگا۔ اسے پلاسٹک سرجری بھی نہ سدھار سکی۔ وہ پینسل کے سرے سے اپنا جھلسا ہوا استخوانی چہرہ سہلاتے ہوئے بولی، یہ 63 کی جنگ کا تحفہ ہے۔ میں سر سے پیر تک بری طرح جھلس گئی تھی۔ میں نے 2 سال تک سچے دل سے موت کی آرزو کرنے کے بعد زندگی پائی ہے۔ میرے سر پر وگ موجود ہے اور پورے جسم پر بے شمار سفید نشانات ہیں، جیسے مجھے برس کا مرض ہو گیا ہو۔ اچھے دل کے سامنے حسین چہرے بے معنی ہیں کرنل۔ میں یک با یک اسے اپنا بزرگ سمجھنے پر آمادہ ہو گیا۔ اس کے سر پر وگ موجود تھی، چہرے کی جلد جھلسی ہوئی تھی اور اس پر اتنا کھچاؤ موجود تھا کہ جبڑوں کی ساکھ تک نمایاں نظر آ رہی تھی۔ داہنی آنکھ شاید ضائع ہو چکی تھی کیونکہ اس خلا میں پتھر کی بے حس آنکھ موجود تھی۔ روشنی کے رد عمل کے طور پر مصنوعی آنکھ کی پتلی سکڑنے سے قاصر تھی، جس کے نتیجے میں اس کی دونوں پتلیوں میں ڈراؤنی حد تک فرق نمایاں تھا۔ اس کا سینہ کسی بنجر صحرا کی طرح سپاٹ تھا۔ اپنی دراز قامتی کے ساتھ وہ عجوبہ روزگار معلوم ہو رہی تھی۔ میں حسن قبیح کے فلسفے سے اچھی طرح واقف ہوں۔ مجھے ہمدردانہ رویے سے نفرت ہے۔ آدمی کو وہی کہنا چاہیے جو اس کے دل میں ہو۔ وہ خشک لہجے میں بولی، یقیناً۔ میں نے بوکھلا کر کہا، تم کو یہاں میں نے اس لیے طلب کیا ہے تاکہ تمہاری آنے والی ذمہ داریوں سے تمہیں آگاہ کر سکوں۔ اس طرح میری بڑی الجھن دور ہو جائے گی۔ مجھے آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ مجھے کس مصرف کے لیے اسرائیل لایا گیا ہے۔ کیپٹن ماریا تمہیں بتا چکی ہے کہ تم کو جلد ہی صحرائی طرز کے گوریلا تربیتی کیمپ میں بھیجا جانے والا ہے۔ وہ سگار کا کثیر دھواں
فضا میں اگلتے ہوئے بولی۔ گو تمہیں اسرائیل اور اس کے جواز کا فلسفہ سمجھنے کا موقع نہیں ملا، مگر مختلف ذرائع سے تمہارے ذہنی رجحانات کے بارے میں مجھے جو اطلاعات ملی ہیں ان کی بنا پر مجھے یقین ہے کہ آگے چل کر تم ہمارے لیے بہترین سرمایہ ثابت ہو سکو گے۔ اسرائیل چاروں طرف سے اپنے دشمنوں میں گھرا ہوا ہے جو جنون کے عالم میں پوری یہودی قوم کو سمندر میں دھکیل دینا چاہتے ہیں، مگر ہم پیچھے ہٹنے کی بجائے اپنے قدم بڑھانے کا عزم کیے ہوئے ہیں۔ ہماری مملکت برسوں کی عرقریزی اور منصوبہ بندی کے نتیجے میں قائم کی گئی ہے۔ ہماری نہ جانے کتنی نسلوں نے جلاوطنی اور ذلت کی صدیاں بسر کی ہیں۔ ہمارے موبد زمین بوس کر دیے گئے، ان کی بنیادیں مٹا دی گئیں۔ میری یہ باتیں تاریخی حقائق پر مبنی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ فلسطین میں یہودی بھی رہتے آئے ہیں۔ اگر مسئلہ صرف فلسطین کا قیام ہے تو وہ جنم لے چکا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب اس کا نام اسرائیل ہے۔ ہمارے دشمن فلسطین نہیں بلکہ مسلم فلسطین چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی اس پر ہم رضامند ہو بھی جائیں، لیکن یہ ریاست اسرائیل کی سرحدوں سے باہر قائم ہوگی، اندر نہیں۔ اپنے مقاصد کے لیے ہمیں بعض محاذوں پر دشواریاں درپیش ہیں۔ ہمارے بے شمار افراد سراغ رسانی اور جوابی تخریبی کارروائیوں کے لیے دشمن کے علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں، مگر محدود افرادی وسائل اور شناخت کے کڑے مراحل کی وجہ سے ہمیں دوسرے ذرائع پر بھی انحصار کرنا پڑتا ہے۔ بن حیان اپنے ذرائع سے اسرائیل کے لیے مددگاروں کی نفری فراہم کرتا ہے۔ تم مضبوط جسمانی ساخت اور اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک ہو۔ تمہیں عراق کے خصوصی حالات کے پیش نظر تربیت دی جائے گی، جس کے بعد تمہیں سرحد کے اس پار ہمارے مفادات کے لیے کام کرنا ہوگا، اور ہم تمہارے تمام متعلقین کی ضروریات پوری کرتے رہیں گے۔ مقصد معلوم ہو جانے کے بعد شاید میں بہتر طور پر تربیت سے فائدہ اٹھا سکوں۔ کرنل ریٹا کی گفتگو نے میرے وجود میں سنسنی کی ایک لہر سی دوڑا دی تھی۔ ہمارے وسائل کا تمہیں کسی حد تک تو اندازہ ہو ہی چکا ہوگا۔ اسرائیل کے مفادات سے غداری کرنے والوں کو کہیں پناہ نہیں ملتی، اس بات کا مجھے بخوبی اندازہ ہے، مگر میرے لیے تو ابتدا ہی سے دشواریاں سامنے آتی چلی جا رہی ہیں۔ کیسی دشواریاں؟ کوئی میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اسرائیل کی سرحدوں سے باہر وہ شاید میرے لیے جان لیوا خطرات پیدا کرنے کا سبب بن جائے۔ اس کا خیال ذہن سے نکال دو، اس کا انتظام کیا جا چکا ہے۔ کیا وہ پکڑا گیا؟ میں نے کہا نا، اسے ذہن سے نکال دو۔ وہ فون کال محض غلط فہمی کا نتیجہ تھی۔ میں ایک بہت بڑی الجھن سے بچ گیا ہوں کرنل۔ اس پر اپنے تمام متعلقین کے نام اور پتے لکھ دو۔ انہیں مجموعی طور پر معقول رقم ہر ماہ ملتی رہے گی، مگر وہ تمہارے مشاہرے میں سے منہا کر لی جائے گی۔ اس نے چھپے ہوئے فارموں پر مشتمل ایک پیڈ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میرا کوئی شناسہ نہیں ہے، ایک بیوی تھی، وہ بچھڑ چکی ہے۔ میں نے افسردہ لہجے میں کہا، خیر تو 10,000 ہندوستانی روپوں کے مساوی مقامی کرنسی تمہیں ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو ملا کرے گی۔ بعد میں سرکاری اخراجات کے لیے تمہیں وسیع اختیارات بھی مل جائیں گے۔ اس نے میری بات پر کوئی تبصرہ کیے بغیر جذبات سے آری لہجے میں کہا، کیا میری بیوی کی تلاش کے سلسلے میں کچھ مدد مل سکے گی؟ کہاں ہے وہ؟ مجھے شک ہے کہ وہ سرحد عبور کر کے ہندوستان سے پاکستان جا چکی ہے۔ ناممکن۔ پاکستان میں ہماری ایسی تمام سماجی تنظیموں پر پابندی عائد ہے جن کی آڑ میں ہمارے نمائندے سرگرم رہتے تھے۔ وہاں کے حالات ہماری کارروائیوں کے لیے سخت دشوار ہیں۔ ہو سکتا ہے کڑی تربیت کے دوران تمہیں بیوی کی یاد ستاتی رہے۔ اس کے بعد میرا دعویٰ ہے کہ تم بہت جلد اسے بھول جاؤ گے۔ کام سے فراغت کے لمحے بہت حسین گزریں گے۔ نہیں کرنل، میں اسے کبھی نہیں بھلا سکوں گا۔ وہ ہمیشہ میری کمزوری بنی رہے گی۔ محبت اور لگاؤ سب نظری فریب ہے صفدر۔ جب تک عورت میں حسن و دلکشی برقرار رہتی ہے، مرد دیوانہ وار اس کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے۔ ایک بار مرد کو ذرا بھی شبہ ہو جائے کہ عورت کا شباب ڈھل رہا ہے تو وہ اس سے اکتا جاتا ہے۔ جسم مل سکتے ہیں کرنل، مگر ذہنی سمجھوتے مشکل سے ہی ہو پاتے ہیں۔ ان معاملوں میں ہم لوگ ذرا تنگ نظر واقع ہوئے ہیں۔ میں دیکھوں گی کہ تمہارے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، مگر تربیت سے پہلے کچھ ممکن نہیں۔ اب تم جا سکتے ہو۔ شب بخیر کرنل۔ میں اٹھ کر احتراماً قدرے جھکا اور واپس چل دیا۔ میں خودکار دروازے سے نکلا تو بوڑھا یہودی میرا منتظر تھا۔ لفٹ کے ذریعے اوپر پہنچنے کے بعد ہم دونوں الگ ہو گئے۔ بوڑھے نے میرا شناختی کارڈ مجھے واپس کر دیا تھا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے لباس تبدیل کیا اور انٹرکام پر کچن والوں کو کھانا بھیجنے کی ہدایت دے کر ایک مقامی انگریزی اخبار پڑھنے لگا۔ ابھی مجھے لیٹے چند ہی منٹ گزرے تھے کہ کسی نے دستک دیے بغیر دروازہ کھولا اور اگلے ہی لمحے کیپٹن ماریا اندر گھس آئی۔
गुड नाइट ब्राउन बॉय। वो दूर से ही शोख लहजे में बोली। मालूम होता है कि फिर किसी चाहने वाले को थप्पड़ मार कर आई हो। कुछ ऐसा ही समझ लो। वो बेतकल्लुफी से मुझे पीछे धकेलकर बिस्तर पर बैठ गई। अलग बैठो, किचन बॉय मेरा खाना लाता ही होगा। दस्तक दिए बगैर वो अंदर नहीं आएगा। सुना है तुम अभी कर्नल से मिलकर आए हो। हमें एक दूसरे की टो में नहीं रहना चाहिए कैप्टन। अरे ये तो बहुत बड़ा एजाज है, यहाँ हर किसी को मालूम हो जाएगा कि तुम मुझसे मिले हो। एजाज होगा, मगर मेरे नज़दीक वो मेरे फराइज का एक हिस्सा था। तुम्हें उस फोन वाले किस्से का पता चला? कौन सा फोन? ग्रेट हॉल में तुमने कोई कॉल रिसीव नहीं की थी क्या? हाँ हाँ। तुम्हें कैसे पता चला उस बारे में? वो कैप्टन हेनरी की हरकत थी, उसे एक माह के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। ये कैप्टन हेनरी कौन है? पूरा किस्सा बताओ। ये वही नामाकुल गार्ड्स कमांडर है, तशद्दुद और धींगा मुश्ती का माहिर है, बराह रास्त कर्नल की मातहती में काम करता है। उसने तुम्हारा नाम भी मुश्तबा अफराद की फहरिस्त में रखा था। फ़लस्तीनियों से बासपुरस में नाकामी के बाद उसने एक आदमी तुम्हारे पीछे लगा दिया था, फिर अपने तौर पर तुम्हें कॉल कर बैठा। उसे पूरा यकीन था कि रॉड्रिक को मारने के बाद कोई ना कोई मशकूक आदमी तुमसे मिला होगा। उस मफरूज़े की बिना पर उसे यकीन हो चला था कि फ़ोन मिलते ही तुम दौड़े हुए उधर आओगे और तुम्हारे साथ ही रॉड्रिक की मौत का जिम्मेदार भी धर लिया जाएगा। मगर ये राज कैसे खुला? दिल ही दिल में मुझे हेनरी से खतरा महसूस होने लगा। उस बदबख्त ने बिल्कुल सही नतीजा अखज़ किया था, मगर उजलत और गलत तरीक़ाकार की वजह से खुद ही अताब का शिकार हो गया था। सुना है पुलिस की मदाखलत और नाकामी के बाद कैप्टन ने खुद ही कर्नल को पूरे किस्से की इत्तला दी थी और इनाम में उसे मुअत्तली का परवाना मिल गया। वो रैंक में तुम्हारे बराबर है, मगर सीनियर मालूम होता है। सीनियर होना और बात है, वो तो इस काबिल भी नहीं कि उसे सार्जेंट का ओहदा भी दिया जाए। तुम्हें किसने बताया कि वो सीनियर है? तुम्हारी खुशी से साफ जाहिर है। कर्नल रीटा की सुरीली आवाज का खुमार उतरा या अब भी बाकी है? उसने चालाकी के साथ मौजू बदलते हुए पूछा। एक एतबार से वो काबिल रश्क जिंदगी गुजार रही है। सुना है कि हादसे से पहले वो बेहद हसीन थी। अगर उसके मर्तबे को भी नज़रअंदाज कर दिया जाए तो यही कुछ कम कमाल नहीं कि ऐसी भयानक हैयत के साथ भी वो सहीउल दिमाग रहकर जिंदगी बसर कर रही है। तुम्हें यह सुनकर हैरत होगी कि अस्पताल से फारिग होने के बाद वो गिने चुने लोगों से ही मिलती है और ये पसंद नहीं करती कि आम लोगों में उसके बारे में चर्चे हों। हद तो यह है कि लॉरेंस भी कभी उससे नहीं मिल सका। ये लॉरेंस कौन है? कर्नल का बराया नाम स्टीनो है। वही बुड्ढा तो तुम्हें नीचे लेकर गया होगा। ओह, वो तो बेहद खुश्क आदमी है। हद तो यह कि उससे तारुफ तक की नौबत ना आ सकी, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि उसने भी कर्नल को ना देखा? स्टीनो का तो अपने अफसर से बहुत करीबी राब्ता होता है। मैंने कहा ना, वो बराए नाम स्टीनो है। बेशतर हिदायत उसे फ़ोन पर मिल जाती हैं। तफसीली ख़तो किताबत कर्नल टेप करके उसे भिजवा देती है। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और मारिया जल्दी से मसहरी से उठकर कुर्सी पर जा बैठी। मेरी आवाज़ पर किचन बॉय खाने की ट्रे लिए अंदर चला आया। अगली सुबह मैं नाश्ते वगैरह से फारिग होकर दिन चढ़े आवारागर्दी के लिए निकल खड़ा हुआ। यूं ही मैंने गाड़ी इमारत के अहाते से निकाली, अचानक दाहिनी जानिब से एक गदागर नुमा शख्स गाड़ी के सामने आ गया। अगर मैं फौरन ही ब्रेक ना लगा देता तो वो यकीनन जख्मी हो जाता। मैं खिड़की से सर निकालकर उसे कुछ कहना ही चाहता था कि वो खुद ही माजरत खाना अंदाज में मेरी तरफ लपका और पल भर में मेरे करीब आकर हाथ फैला दिया। काला खून। उसने कनखियों से फाटक पर मुतय्यन संतरी की तरफ देखते हुए ज़ेरे लब सरगोशी की और यक बयक मेरा दौरान खून तेज हो गया। मैंने जेब से पर्स निकाला और इसी तरह उसका जायजा लेने लगा जैसे मैं मुनासिब मालियत के सिक्के तलाश कर रहा हूं। मैं उसे देखने में कामयाब हो गया हूं। मैंने सिक्कों का जायजा लेते हुए उसकी तरफ देखे बगैर कहा, गुड। दोपहर 2 बजे पब्लिक लाइब्रेरी के रेफरेंस हॉल में पहुंचो। यहाँ बिला वजह किसी को शुबा हो सकता है। मैंने एक सिक्का उसकी हथेली पर रखा और वो बुलंद आवाज में दुआएं देता हुआ एक तरफ हो लिया। मैंने कार तेजी से आगे बढ़ा दी। मैंने अपना बेशतर वक्त शहर की सड़कों पर बेमकसद आवारागर्दी करते हुए गुजारा। इस दौरान में मेरी नज़र अकब नुमा आईने में नज़र आने वाली उस स्याह सेडान कार पर जमी रही जो काफ़ी देर से मेरे पीछे लगी हुई थी। उसमें ड्राइविंग सीट पर एक आदमी मौजूद था। उसके अज़ाइम का अंदाज़ा लगाने के लिए मैंने अपनी कार एक वीरान सड़क पर डाल दी, मगर इस बार मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ। वो कार दाहिनी जानिब मुड़कर मेरी नज़रों से ओझल हो गई। मैं गाड़ी उसी सड़क पर बढ़ाता चला गया।
مجھے خیال ہوا کہ وہ کار کسی بے فکرے کی ہی ہوگی جو اتفاقاً میری ہی طرح آوارہ گردی کر رہا تھا۔ میں نے اس کا خیال ذہن سے جھٹک دیا۔ یہ اشارہ اس طرح تعمیر کی گئی تھی کہ آنے اور جانے والے ٹریفک کو الگ کرنے کے لیے سڑک کے درمیان گھاس لگا دی گئی تھی۔ اونچے منڈیر والا گھاس کا وہ سلسلہ دور تک چلا گیا تھا اور کافی دور تک ایسے آثار نہیں تھے کہ میں یو ٹرن لے کر واپسی کی راہ اختیار کر سکوں۔ کچھ دیر کے بعد اکا دکا مکانات بھی پیچھے رہ گئے اور میں تل ابیب کے سرسبز مضافاتی علاقے میں نکل آیا۔ یوں تو سڑک سے کئی چھوٹی سڑکیں آ کر مل رہی تھیں، مگر ان پر نام وغیرہ نہ ہونے کے سبب مجھے بھٹکنے کا اندیشہ تھا، لہٰذا میں سیدھا ہی چلتا رہا۔ پھر اچانک میری نظر ایک دراز قامت بھاری بھرکم شخص پر پڑی جو سڑک کے کنارے کھڑا ہاتھ ہلا ہلا کر مجھے رکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔